میں اکثر عقائد بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کے ظاہر سے ثابت ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی اس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ اس طرح کے الفاظ آئے تو لیسا کمثلہ شیء کی آیت نے ان سب کی نفی کر دی کہ اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کوئی اس طرح کا ہمارا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے مراد آخرت کی شدت یا اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ ہے۔ اسی طرح عرش پر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جسم رکھتا ہے اور عرش پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، یعنی اس نے عرش پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ یا جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو وہ تو جسمانیت سے پاک و صاف ہے، یعنی وہ اپنی رحمت کو، اپنی توجہ کو اور اپنے بندوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو یہ ہے عوار ذات بشریہ۔ جب کوئی چیز ہمارے دل پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے تو خوشی پیدا ہوتی ہے، اگر برا اثر ڈالتی ہے تو یا تو ہم صدمے میں جاتے ہیں، یا غم پیدا ہوتا ہے، یا پھر تعجب پیدا ہوتا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے، اور یا ہم غصے میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ پہلے طبیعت ایک اثر قبول کرتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے، اس کے جواب میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر مجھے خوشی کی خبر نہیں ملے گی تو میں کیوں خوش ہوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہو اگر میں خوش ہو رہا ہوں تو کم از کم اس خوشی کے سلسلے میں اس چیز کا محتاج ہوں جو خوشی کو پیدا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے جب یہ لکھا جاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کے معاذ اللہ ایک دل ہے اور اس کے دل پر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اچھا اثر قائم ہوا، پھر اس اثر کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بدل گئی اور وہ خوش ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے نماز، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا اسے انعام دیں گے، تو یہ انعام دینے کا ارادہ جو ہے اسی کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ دل پر ایک منفی اثر، ناگوار اثر مرتب ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائے گا یا غضبناک ہوگا یا عذاب نازل کرے گا۔ اللہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ازلی ارادہ۔ اگر تم نماز چھوڑو گے اللہ ناراض ہوگا، ناراض ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ازلی ارادہ کیا ہے کہ تمہیں سزا دے گا، دنیا میں دے دے یا آخرت میں دے دے۔ اس طرح کی تعویلیں کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں ادھر، روزے دار کے منہ کی خوشبو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سونگتا ہے؟ نو، سونگنے سے تو وہ پاک و صاف ہے۔ یہ عوار ذات بشریہ میں سے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ مراد وہی ہے کہ یا تو یہ اس سے مراد اللہ کے نزدیک سے مراد پھر فرشتے ہیں کہ فرشتے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو خوشبو نہیں آتی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے منہ میں خاص خوشبو پیدا کر دے گا جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی۔ بس یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ناک ہے، اس کی سینسز ہیں، وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، پھر ایک عمل ہوتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اگر مجھے خوشی غم ہوتی ہے، میں سونگتا ہوں، اسمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری مثل نہیں، گویا کہ وہ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے جہاں کہیں حدیثوں میں اس طرح کا مفہوم آیا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سطح پر اتار کر اس کے بارے میں ویسے ہی تصورات قائم کیے جائیں، یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے لیے جب ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی صحیح تعویل کرنا ہم پر واجب ہوگا۔